السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر فرما دیں، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ طریقہ تعلیم یعنی حروف تہجی ہم بالکل چھوٹے بچوں کو یا ایسے بچے کہ جنہوں نے پہلے کچھ پڑھا ہوا ہے ان کی درستگی کے لیے کیسے پڑھائیں گے، یہ دو چیزیں، اور تیسری یہ کہ اساتذہ کے لیے معلومات، یہ تینوں چیزیں ہماری یکجا چل رہی ہے۔ ہم نے تختی نمبر 1 کے حوالے سے 4 بنیادی ایسی چیزیں جو بچے ایسے کہ جو پہلے سے حروف جانتے ہیں ان کی حروف کی ادائیگی تجوید درست کروانے کے لیے 4 مختلف طریقے بتائے تھے۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ 29 حروف میں سے یہ حروف چھوٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ ذرا لمبے پڑھے جاتے ہیں، یہ لمبے ہیں۔ نمبر 2، 29 حروف میں سے ان حروف میں پڑھتے ہوئے منہ کھلے گا اور ان حروف کے اندر منہ عام روٹین میں رہے گا۔ نمبر 3، ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہم موٹا پڑھیں گے اور ان کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 4، 29 حروف میں بعض حروف پہ ہم ہونٹ گول کریں گے اور بعض پہ نہیں کریں گے۔ یہی 4 چیزیں ہم نے مختلف 4 ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی، اس کا پورا طریقہ کار آپ کو بتایا۔ یہ جو 4 چیزیں سکھائی گئی ہیں، ان چاروں کا ہم بچے کو اجرا یعنی پریکٹس کیسے کروائیں گے کہ بچوں کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے، یہ کیسے کریں گے اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے 4 چیز سکھائی، ہم 4 چیزوں کا خاکہ بنا لیں گے۔ نمبر 1، 29 حروفوں میں سے بعض حروف چھوٹے پڑھے جاتے ہیں، چھوٹوں کے لیے ہم نے چھوٹی لائن، بعض حروف لمبے پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ والی لائن، اور بعض حروف زیادہ لمبے پڑھے جاتے ہیں یہ والی لائن۔ یہ حروف 2 تھے، الف حمزہ، اور یہ حروف 12 تھے، 2 حرفی، با تا سا، اور یہ حروف 15 تھے جن کو ہم نے زیادہ لمبا پڑھنا تھا، جیم، ہا، جیم، دال۔ نمبر 2، دوسری چیز تھی کہ بعض حروفوں میں منہ کھلے گا اور بعض میں نہیں کھلے گا۔ اس میں ہم نے عرضی کی تھی کہ جس حروف کے اوپر ہم نے ایسے الف لکھا ہو تو اس میں منہ کھلے گا، اور جس کے اوپر ہم نے الف نہیں لکھا اس میں منہ نہیں کھلے گا۔ نمبر 3 تھا جس حرف کے اوپر ہم او لکھ دیں، 0، اس میں منہ گول، ہونٹ گول کرنے ہیں، اور جس میں یہ نہ ہو اس میں نہیں گول کرنے۔ نمبر 4، بعض حروف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، بعض ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، بعض 2 حالتیں، کبھی موٹے 2 حالت، کبھی موٹے کبھی باریک، یہ 4 طریقے تھے۔ ان چاروں کو ہم مد نظر رکھیں، ایسے آپ بچے کے سامنے وائٹ بورڈ پہ، پیپر پہ ایسے کر سکتے ہیں۔ بچے کہیں کہ 29 حروفوں میں سے 2 حرفوں کو چھوٹا پڑھیں گے، 12 کو لمبا پڑھیں گے، 15 کو زیادہ لمبا پڑھیں گے۔ 29 میں سے اتنے حروف وہاں آپ گن لیں گے، اتنے حروف میں منہ کھلے گا اور اس کی نشانی الف ہے، اور بعض میں نہیں کھلے گا جس پہ الف نہ ہو۔ کچھ حروف میں ہونٹ گول ہوں گے جس کے اوپر نون اور واو پہ 0 سرکل ڈالا ہوا ہوگا، جس پہ نہ ہو تو نہیں ہوگا۔ اور 29 حروف میں 7 حروف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، باقی 3 ایسے ہیں جو کبھی باریک کبھی موٹے ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہوگی۔ اب ہم بچوں کے سامنے قاعدہ رکھیں گے یا بچوں کے سامنے حروف لکھیں گے، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، اتنا ہی کر لیں۔ اجرا کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہم سب سے پہلے بچے سے کہیں گے، بچہ کہے گا الف، پہلی تقسیم کے اعتبار سے الف کو بالکل چھوٹا پڑھیں گے، الف۔ دوسری تقسیم کے اعتبار سے الف کے اوپر الف نہیں ڈلا ہوا، لہٰذا ہم اس میں منہ نہیں کھولیں گے، الف۔ تیسری تقسیم کے اعتبار سے الف ان حروف میں ہے جن کے اوپر سرکل نہیں ہے، 0 نہیں ہے، تو الف کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول نہیں ہوں گے، الف۔ چوتھی تقسیم کے اعتبار سے الف ان 3 حروفوں میں ہے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے، الف، یہاں پہ الف باریک پڑھا جائے گا۔ پھر ہم با کو لے لیں گے، با۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے با ان 12 حروف میں ہے جن میں لمبا پڑھا جاتا ہے، با۔ دوسری تقسیم کے اعتبار سے با ان حروف میں ہے کہ جن میں منہ کھلتا ہے، با۔ تیسری تقسیم کے اعتبار سے با ان حروف میں ہے جن کے اندر ہونٹ گول نہیں ہوتے، با۔ چوتھی تقسیم کے اعتبار سے با ان حروف میں ہے جو ہمیشہ باریک ہوتے ہیں، با، اس کو با موٹا نہیں کر سکتے۔
یہ با کا ہو گیا. پھر ہم تا کو لے لیتے ہیں. اسی طرح جب ہم اجرا پریکٹس یہ چاروں قانون ہم حرف کے اندر فٹ کرنا چاہیں، اس کا اظہار کرنا چاہیں اور بچوں سے کہلوانا چاہیں، بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہیں، ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے. جب بچے پٹڑی پہ چڑھ جائیں، جب 100 میں سے 70%، 50%، 80% بولنے لگ جائے، پھر ہم خاموش ہو جائیں گے استاد، اور بچہ بولتا رہے گا. جہاں بچے غلطی کریں گے، خاموش ہوں گے، وہاں ہم ان کی ہیلپ اور مدد کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ شریک ہو کے جو بات نہیں آ رہی تھی وہ کہہ دیں گے. اب آگے چلتے ہیں. سا جی، چار پہلی تقسیم کے اعتبار سے سا ان حروف میں ہے جن کو ہمیشہ جن کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. سا. یہ دوسری تقسیم کے اعتبار سے سا ان حروف میں ہے جن کے اندر منہ کھلتا ہے. سا. تیسری تقسیم کے اعتبار سے سا ان حروف میں ہے جن میں ہونٹ گول نہیں ہوتا. سا. چوتھی تقسیم کے اعتبار سے سا ان حروف میں ہے جب ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. سا. اسی طرح ہم جیم کو لے لیں گے. جی، اب صرف بچوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے استاد. ہاں بیٹا، پہلی تقسیم کے اعتبار سے جیم کو کیسے پڑھیں گے؟ زیادہ لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا. جی، تو بچے اگر پہلی چیز اچھی طرح استاد نے پڑھائی ہے، اپنے موقع کے اوپر اچھی طرح سمجھا دی ہے، بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، ادائیگی اس کی ہو گئی ہے، چیز کو رٹایا نہیں، پڑھایا نہیں، بلکہ چیز کو سکھایا اور سمجھایا ہے، دماغ میں نہیں ڈالا بلکہ انتڑیوں میں بھی ڈال دیا ہے، تو اب بچہ کہے گا جی پہلی تقسیم کے اعتبار سے جیم کو ہم زیادہ لمبا پڑھیں گے. جیم. دوسری تقسیم کے اعتبار سے وہ کہے گا جی جیم کے اوپر ہم نے کھڑی لائن الف نہیں لگایا تھا لہٰذا اس میں منہ نہیں کھلے گا. جیم. تیسری تقسیم کے اعتبار سے جیم کے اوپر سرکل گول زیرو نہیں تھا، تو بچہ کہے گا جی اس پہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے. جیم. پھر خیال بھی کریں ہونٹوں کی طرف کہ بچہ کہیں ہونٹ گول تو نہیں کر رہا، جیم ایسے تو نہیں ہو رہا. پھر چوتھی تقسیم کے اعتبار سے بچہ سوچے گا کہ یہ موٹا ہو رہا ہے، باریک ہو رہا ہے، یا کبھی موٹا کبھی باریک ہے، تو بچہ کہے گا جی کہ جیم ان حروف میں ہے جو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے ہا کو لے لیں گے، چاروں چیزیں حل کریں گے. پھر خا پہ چلے جائیں گے، پھر دال پہ. ہم دال کو لے لیتے ہیں. دال پہلی تقسیم کے اعتبار سے دال ان 15 حروف میں ہے جن کے اندر ہم آواز کو زیادہ لمبا کرتے ہیں. دال. دوسری تقسیم کے اعتبار سے دال ان حروف میں ہے کہ جن حروف کو ہم نے بچوں کے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ان کے اوپر ہم نے الف لکھا ہے تو منہ کھلے گا. اب اس میں منہ کھلے گا. دال. منہ کھولنا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ 2 انگلی کی بقدر استاد اور بچے منہ کھولیں. پھر آگے چلتے ہیں. تیسری تقسیم کے اعتبار سے دال ان حروف میں ہے کہ جن کے اندر ہونٹ گول نہیں ہوتے، اس کے اوپر سرکل نہیں ڈالا ہم نے. چوتھی تقسیم کے اعتبار سے دال ان حروف میں ہے جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. جی، زیادہ لمبا ہوگا، منہ کھلے گا، ہونٹ گول نہیں ہوں گے اور باریک ہوگا. یہ چاروں چیزیں بچہ جب پڑھے، استاد پڑھے، تو اس کے عمل کے اندر چاروں چیزیں ہوں. دال دیکھیں زیادہ لمبا بھی ہے، دال منہ بھی کھلا ہے، دال ہونٹ بھی گول نہیں ہوئے، دال موٹا بھی نہیں پڑا. اس طرح یہاں تک یہ ساری چیزیں بچے سے کروا دی جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو جو پہلے محنت کی ہے، ظاہر ہے وہ ویسے تو نہیں کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز بچوں کو سمجھ بھی آ جائے اور ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور عملی طور پہ ان کے پاس یہ چیز ان کی زبان پہ آ جائے کہ وہ اس کو ایسے پڑھ سکیں، ایسے ادا کر سکیں. تو اجرا اور پریکٹس کروانے سے وہ جو چیز پہلے محنت کی گئی ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بچہ جب بار بار حرف کو سوچے گا کہ لمبا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، زیادہ لمبا ہو رہا ہے، منہ کھلتا ہے نہیں کھلتا، ہونٹ گول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، موٹا ہے باریک ہے، یا موٹا اور باریک کبھی دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. اتنی بات جب سوچے گا، ہر قانون پہ غور کرے گا، تو یہ سوچنے کی جو عادت ہے نا، یہ سیکھنے کا شوق پیدا کرتی ہے، فہم کھولتی ہے، دماغ کو کھولتی ہے، صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتی ہے، عادت بناتی ہے کہ بچہ سوچے اور اپنی مشکل کا حل نکالے. ہم بچے کو مشکل سے حل نکالنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، ہم بچے کو مشکل میں پھنسانا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح بچہ جب بار بار ان چیزوں کو کہے گا، بچے سے مراد میرا 3-4 سال کا بچہ نہیں ہے، 8-10 سال کے، 7 سال کے، 12 سال کے وہ بچے جنہوں نے پہلے سے قرآن کریم یا آدھا قاعدہ یا پورا قاعدہ پڑھا ہو، جنہیں پتہ ہے کہ یہ با ہے، یہ دال ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ الف ہے، یہ واو ہے، جزم ہے، یہ شاد ہے، یہ پتہ ہے، لیکن ان کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے غلط ہیں وہ. ان کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور اس سے وہ چیز بھی سمجھ آ جائے گی، اور اس طرح کرنے سے
ان کی جو دبی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو خفیہ صلاحیتیں ہیں، وہ خوب نکھر کے آئیں گی، اور استاد کے سامنے بھی بچوں کا صرف ایکس رے نہیں، الٹرا ساؤنڈ آ جائے گا، پوری کیفیت استاد کے سامنے آ جائے گی کہ ان میں سے بچہ کتنے پانی میں ہے، کس کو سمجھ آیا، کس کو نہیں آیا، کس میں سیکھنے کا شوق ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے بار بار کہیں گے تو بچوں کو اظہار ما فی الضمیر، یعنی اپنی بات کہنے کا سلیقہ جو ہے نا پیش آئے گا، سلیقہ جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ ہمارے درس نظامی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تکرار بھی ہے کہ استاد پڑھاتے ہیں، بچے بیٹھ کے آپس میں یہ اس کو سنا رہا ہے، وہ اس کو سنا رہا ہے، یہ کمی اس کو بتا رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، نکات بتا رہا ہے، دلیل بتا رہا ہے، جواب بتا رہا ہے، رد ہو رہا ہے۔ یہ بار بار ایک دوسرے کہنے، اس کو تکرار کہتے ہیں، ریپیٹ کرنا، بات شیئر کرنا۔ اس سے بچے کے اندر اپنی بات کہنے کا، دوسرے کو سمجھانے کا ڈنگ پیدا ہوتا ہے۔ جب بات کہنے کا اور ملکہ آ جائے، جب بات سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جب دوسرے کو کوئی غلطی سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اس سے سیکھنے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کبھی بھی طلبہ طالبات علمی، عملی، فکری، نظریاتی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔